یہ جتنے حالات ٹائٹ ہو رہے ہیں اس کے ذمہ دار آپ اور میں خود ہیں، کیونکہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم کیا بھی نہیں جاتا۔ ہم نے رحم کرنا چھوڑ دیا، جتنا ادھر چھوڑو گے ادھر سے اتنا قائم تم پہ بھی ٹائٹ ہوتا جائے گا۔ داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کشف المحجوب میں لکھتے ہیں، فرماتے کو اللہ کے ولی تھے تو انہوں نے ایک دن اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ مجھے دکھا اس وقت میرے شہر میں تیرا سب سے زیادہ قریبی مقرب کون ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے جب میں رات کو سویا نا خواب میں تو کیا دیکھتا ہوں ایک کپڑے کا دکاندار ہے۔ خواب میں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس وقت شہر میں سب سے زیادہ ہمارا مقرب یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جب آنکھ کھلی تو میں حیران رہ گیا، مجھے تھا وہ ہوں گے کیونکہ ان کی پگ بہت بڑی ہے، وہ ہوں گے وہ ہوں گے وہ ہوں گے وہ ہوں گے، کہتے کوئی بھی نہیں۔ کون؟ ایک کپڑے کا دکاندار۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے سمجھا شاید حضرت نے اپنی دکان میں پردہ لگا کے نا سائڈ پہ سارا دن چھپ کے نفل پڑھتے ہیں، یا حضرت نے کوئی اتنی لمبی تصویر رکھی ہوگی سارا دن وہ پھیرتے ہیں۔ کہتے ہیں کیونکہ جتنی دیر حضرت کسی سے آپ کا تعلق نہیں، واہ نہیں پڑا، سفر نہیں کیا، آپ کسی بندے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آپ فرماتے ہیں میں صرف یہ جاننے کے لیے کہ ہے کیا۔ کہتے گیا تو پردہ بھی کوئی نہیں تھا، حضرت کے پاس کوئی لمبی سی تسبیح بھی کوئی نہیں تھی۔ میں بڑا حیران ہوں۔ کہتے میں نے تو راز جاننا تھا۔ کہتے میں نے ان کی دکان سے نے کپڑا پسند کیا۔ کہتے انہوں نے کوئی بحث نہیں کی ریٹ پہ، کچھ اپنی منا لی کچھ میری مان لی۔ کہتے میں نے کہا میں تو راز جاننے آیا تھا تو راز تو کھلے کوئی نہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ کہتے میں جب جیب سے پیسے نکال رہا تھا نا تو حضرت مجھے فرمانے لگے جناب یہ کم کہیے تو کر دو گے؟ میں نے کہا شکر ہے بات ختم نہیں ہوئی، بات چلی ہے۔ کہتے میں نے کہا جی۔ کہتے حضرت یہی کپڑا، یہی کوالٹی، یہی قیمت آپ کو سامنے دکان سے مل جائے گی، اس سے خریدے مجھ سے نہ خریدے۔ میں بڑا حیران ہوا، بھائی اپنا گاہک بھی کو جانے دیتا ہے۔ کہتے پھر دل میں خیال ہے شاید جیسے ہوتا ہے نا بھائی سامنے کسی نے دکان ڈالنی تھی، کسی نے خود ہی ڈالنی ہو، پھر خیال نہیں اس کی بیٹے کی ہوگی، پھر خیال نہیں بھائی کی ہوگی، پھر خیال نہیں بھتیجے کی ہوگی، پھر خیال نہیں بھانجے کی ہوگی۔ کہتے مجھے کہنے لگے حضرت آپ جو سوچ رہے ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے میں نے کہا حضرت پھر اپنا گاہک سامنے بھیجنا ہے۔ تو کہتے وہ مجھے کہنے لگے حضرت میری جتنی آج کی ضرورت تھی نا میں نے کما لیا ہے، لیکن میں صبح سے بیٹھا دیکھ رہا ہے، لیکن میں صبح سے بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ اس کی دکان پہ کوئی گاہک نہیں آیا ہے۔ بچے تو اس کے بھی ہیں نا، کھانا تو اس نے بھی ہے، اس لیے آپ اس سے کپڑا خرید لیں تاکہ اس کی بھی روٹی کا بندوبست ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں دکان سے اٹھ بھی آیا اور ساتھ یہ سیکھ کے بھی آیا کہ اللہ کا مقرب کیسے بنتے ہیں۔ پتر محبت کرو یار، محبت کی بڑی کمی ہے۔ خدا دا واسطہ نہ انہیں سخت ہو بند ہو جانا جی سارا کچھ جی اللہ نو اپنی مخلوق نہ بڑا پیار جی سب کچھ بند ہو جانا جی پتر نرم ہو، عذر قبول کرو حضرت، عذر قبول کرو۔ حضرت انس کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا رضی اللہ تعالیٰ، میں نے نیا نیا غلام خریدا تھا، غلطیاں کرتا تھا، کام نہیں کرتا تھا۔ کہتے میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی محبوب غلام غلطیاں کرتا ہے، کتنی بار معاف کر کے پھر سزا دوں؟ آپ نے فرمایا میرے انس جتنی بار تو چاہتا ہے نا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے، تو بھی اس کو کر دیا کر رہا ہے۔ نرم ہو پتر، اسی بڑے ہی سخت ہونڈے دے اور اتنے سخت ہوئے کہ ہماری سختی سے ہماری بہن بھی نہیں بچی، ہم اتنے سخت ہوئے کہ ہماری سختی سے ہمارا بھائی بھی نہیں بچا۔ علماء بیٹھے ہیں جی، شاید یہ میری بات سے اتفاق کریں، بڑی عید پہ جو سب سے زیادہ مسئلہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے وہ پتہ کیا ہے؟ سائیاں نو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ سب سے زیادہ حضرت جو عید پہ مسئلہ ہمیں پوچھا جاتا ہے سائیاں نو گوشت دینا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ محلے میں بھرا رہتا 10 سال ہو گئے انہوں نے دیتا کوئی نہیں، سائیاں نو پوچھن ڈے ہے محلے چ سکی بہن رہ گئی 10 سال ہو گیا انہوں کدی بوٹی نہیں دیتی، سائیاں نو پوچھن ڈے یار کیا ہو گیا یار، اینی عزیز ہو گئے نے سائی تن، اتنی تمہیں غیر مسلموں پہ پیار آ رہا ہے، جن پہ پیار کرنے کا اللہ اور اللہ کا رسول حکم دے رہا ہے ان پہ تمہیں پیار ہی نہیں آ رہا۔ اس لیے پتر دیو سائیاں نو بھی، لیکن جنہوں نے دین دا قرآن کہن ڈے حضور کہن ڈے انہوں نے تو دیو نہ دے، نرم ہو پتر۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت وہ شخصیت ہے جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 72 پیارے شہید ہوتے دیکھے ہیں جی، 72 پیارے شہید ہوتے دیکھے۔ امام زین العابدین وہ ہیں، علی اصغر بھی دیکھے، علی اکبر بھی دیکھے، سب دیکھا حضرت۔ لکھا جب شام کوفہ دمشق ہوتے ہوتے یہ قافلہ مدینہ واپس آیا،
और मैं बच्चों से कहा करता हूँ जो आके अपने नाना जान से वो बातें हुई ना, वो सुनाने के लिए भी इतना बड़ा कलेजा चाहिए। जो आके वो बातें हुई थी, इतना बड़ा कलेजा चाहिए सुनाने के लिए है। फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना के बाहर अपना घर बनाया, और वो घर आज भी अपनी आबोताब के साथ मदीना पाक में मौजूद है। वो वक्री गल है जी, सऊदिया वालों ने अपने मिजाज के मुताबिक उस घर से कोई अच्छा सलूक नहीं किया, उन्होंने उसको मिसमार कर दिया। बस एवं तो खैर नहीं कहूँगा मैं, ये जितनी ये कुर्सियों का बनता है ना जी, इतना एक कमरा रह गया हुआ, उसके इर्द गिर्द भी उन्होंने लोहे की बड़ी बड़ी सुलाखें लगा रखी हैं ताकि कोई अंदर ना जाए। लेकिन हज़रत जी उस कमरे का जो दरवाज़ा है ना, उस पर आज भी एक स्लेट लगी है जिस पर लिखा हुआ है बैतुल हुज़्न, गम का घर। ये हो नहीं सकता कि आप वहाँ जाके खड़े हों और आपको रोना ना है। ऐसे दिल नरम होता है और आंखें छम छम बरसती हैं, छम छम बरसती हैं। वो लिखा है कि उसी घर में एक यजीदी सिपाही आया जिस पे कोई थोड़ा सा मुश्किल वक़्त बना, वो वहाँ से भागा और उसने आके हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पनाह मांगी। आपने 3 दिन और 3 रातें पास रखा। लिखा जब जाने लगा ना तो आपने उसको कसीर रकम भी इनायत फरमाई। तो लिखा थोड़ा सा आगे चल के ना वापस आया और आगे अर्ज़ करता है, हज़रत लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। फरमाते मैंने कहा और तेरे दिल में ये ख्याल कैसे आया? तो आगे से अर्ज़ करता है, हज़रत अगर पहचान लेते तो फिर अपने वालिद और अपने प्यारों के कातिल को घर तो ना रखते हैं और जाते हुए इतना खर्चा तो ना देते हैं। आपने कमाल जवाब दिया, भाई गुजरा वाले हो, कमाल जवाब दिया। आपने फरमाया सुन लो, जब तूने मेरे बाबा इमाम हुसैन पे पहली तलवार चलाई थी ना, मैं तब का तुझे पहचानता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना, वो तेरा किरदार था, ये मेरा किरदार है। आज इस्लाम कमज़ोर हो गया। अच्छा जी, वो कुर्बानी। फिर उसके बाद अपने पाकिस्तान को देखो जी, जब ये मार्ज़ वजूद में है, अब 50 लाख शहादतें हुई, 90,000 बेटियों की इज्जतें लुटी हैं, फिर आपका पाकिस्तान बना था। अच्छा मुझे एक बात बताओ जी, हम खुद मुहाजिर हैं, क्या आपके ख्याल में इंडिया में दिन नहीं चढ़ता? क्या इंडिया में गोंगलू नहीं है, कद्दू नहीं है, दरिया नहीं है, नहरें नहीं है, चश्मे नहीं है, खजूरें नहीं है, बादाम नहीं है, छोटा गोश्त नहीं है, बड़ा गोश्त नहीं है? क्या नहीं है वहाँ? सारा कुछ ही है। पाकिस्तान क्यों लिया गया? इस्लाम का पाकिस्तान है। वो सिर्फ इस्लाम के लिए हिजरत करके आए थे। हम एक ऐसे देश में जा रहे हैं जहाँ इस्लाम होगा। लेकिन सवाल फिर वही है जी, आज 75 साल हो गया आपके पाकिस्तान को बने, इस्लाम के दर है। मैंने हज़रत जी अपने ख़ानदान में ना, दूर की हमारी एक रिश्तेदार थी, 92 साल उनकी उम्र हुई, फिर वो फौत हुई। उन्होंने भी हिजरत की थी। जब वो हिजरत करके आ रही थी ना, उनके हाथों से उनका बेटा छीन लिया रास्ते में ना, कुछ शहीद हो गए। उनके हाथों से ना उनका बेटा छीन के ले गए। जितनी देर अम्मा जी जिंदा रहीं, उन्होंने कभी घर का दरवाज़ा बंद नहीं था करने दिया। वो अगर जब अम्मा जी ने सोना ना, दरवाज़ा बंद कर देना, अम्मा जी को कहना अम्मा जी हालात नहीं ठीक है जी। जब दरवाज़ा बंद करना, जब अम्मा जी ने रात को पेशाब वगैरह के लिए उठना ना, फिर खोल देना। तो जब कभी कहा जाता ना, अम्मा जी दरवाज़ा ना खुला रहने दिया करो, बंद कर, तो पता क्या कहती थी? हो सकता है मेरा पुत्र आए थे कितने बंद दरवाज़ा वेख के वापस ही ना टुर गए। तो मैं पुत्र 1980 में, 82 में, 84 में, 83 में, 90 में, 92 में, 91 में, 2000, 2001, 2002, 2004 में पैदा हो गए। तुम्हें क्या पता पाकिस्तान क्या है? तुम्हें तो 14 अगस्त एक फ़न के लिए दिन मिल गए। मोटरसाइकिलों के सलेंसर कड्डो, मूँह के झंडे बनाओ, तो सारा दिन सड़कों के वाजे ले लो, तो तुम करते फिरो। तुझे क्या पता पाकिस्तान क्या है? तुझे क्या पता पाकिस्तान? ये कोई बाबा हो, इसने देखी हो जरा, तुझसे बैठ के पूछ के पाकिस्तान क्या है। इसलिए पुत्र हाथ जोड़ के अर्जी ये सारे आंगे, जिन्हें बच्चे बैठे थे, पुत्र आओ शुरू करिए। किसी ने तो शुरू करना है ना, आओ अपने पाकिस्तान के लिए शुरू करें। आपके पाकिस्तान को लोड़ है। अमल हजरत अमल। जितने बच्चे बैठे हो पुत्र, सोनी करके दाढ़ी शरीफ। और मैं आपको सच कह रहा हूं पुत्र, इस वक्त का बहुत मुश्किल तरीन जिहाद है। आप इंडिया पे चले जाए ना, एक आपको गोली लगेगी, ठुस, खत्म। अगर खुलूस हुआ तो शहीद हो जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन पुत्र, ये वो लड़ाई, आपको रोज लोगों की जुबानों की गोलियां खानी पड़ेंगी। आपको रोज लोगों की जुबानों की तलवारें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी।
सोहनी करके रखो। और ना पुत्र एक बीबी ने सोना लगेंगे। लो मैं जाते जाते बस बात आपको कह जाऊँ क्योंकि 12 बज गए हैं। मैं जाते जाते आपको कह जाऊँ वो जिदे लिए तू नहीं रखन दे। मैं पुत्र खुद बेटियों वाला हूँ। असल कैमरों से बड़ा डर लगता है, बात आगे पीछे से काट के ना चढ़ा देते हैं। मैं खुद बेटियों वाला हूँ, बहनों वाला हूँ, बच्चियों वाला हूँ, बीवी वाला हूँ। मैं किसी की तजलील नहीं करने लगा, लेकिन मैं सच बताने लगा पुत्र जिसको सोना लगने के लिए तू नहीं ना रख रहा, जे सिर्फ 3 दिन मुँह ना धोए तो तू ही ना उन्होंने वेखे कोई। सिर्फ 3 दिन मुँह ना धोए तू ही ना उन्होंने वेखे। लेकिन जिनके लिए मैं तुझे कह रहा हूँ ना रख ले, उनके लिए पीर मेर अली शाह कहते हैं, जिनके लिए मैं तुझे कह रहा हूँ ना रख ले, उनके लिए मेर अली शाह कहते हैं मुख चंद बदर शाशानी, मत्थे चमके लाट नूरानी, काली जुल्फ ते आँख मस्तानी, मखमू रखी हैं मद भरियाँ। ठीक है जी। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला फरमाती हैं वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हज़रत यूसुफ़ को देख के अपनी उंगलियां काटी थी, फरमाती कभी मेरे महबूब को देख लेती तो अपने दिल काट लेती हैं हज़रत हैं। इसीलिए किसी ने कहा था ऐ ज़ुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ़ से न दे, ऐ ज़ुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ़ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं मरून पे उंगलियां हैं। उथे वेख के जो कटोइयां हुई तो उंगलियां इतने बगैर वेखिया ही है जी गाजी इल्मुद्दीन शहीद है, बगैर वेखिया गाजी मुमताज़ कादरी शहीद है, इतने बगैर वेखिया गाजी आमिर चीमा शहीद हैं। और फिर आला हज़रत ने भी कमाल ही लिखा, आप फरमाते हैं खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, तस्वीर क्या ही अपने प्यारे की सवारी वाह वाह है सोनी करके। और हज़रत जी मेरे बुज़ुर्ग एक बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाया कर, मेरे बुज़ुर्ग एक बड़ी खूबसूरत, भाई आपको पता है बाबों का एक अपना ही अंदाज़ होता है। आप फरमाया करते थे ओए संगिया कख रख लै, वो संगिया कख रख लै। किसी ने अर्ज़ की थी हुजूर की होएगा कख रखे हैं, आपने फरमाया उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा है। ये पुत्र आप इसको बड़ा लाइट ले रहे हैं, ये लाइट नहीं है पुत्र, इसको ना मजाक लो। और मैं चलो जी मैं गर्मी बड़ी है इंशाल्लाह, बस वो आजमाइश आ जाती है ना। प्रोग्राम तो किबला कारी खादिम बिलाल साहब ने बड़ा सोना अरेंज किया था, बस आजमाइश आ गई जी। ज़ाहिर है खुला हॉल होता तो प्रोग्राम का अंदाज मिजाज ही कुछ और होना था, लेकिन कोई नहीं, ये आजमाइश आती है कराने वालों पर ही आती है, जिन्हें नहीं कराना होते तो कभी आनी है, आनी तो होते ही ना जिन्हें कराना है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये कबूल ही कबूल अल्लाह के फजल करम से है। अल्लाह हमारे कारी खादिम बिलाल साहब की खैरें फरमाए। मैं अब आपसे एक सवाल करने लगा हूँ जी, आपने जवाब देना। मैं पीछे भी पूछ के आया हूँ, आपके गुजरावाला में लाजिम बात है जी पंजाब कॉलेज होगा, माशाल्लाह बड़ा मारूफ शहर है हमारा गुजरावाला है जी, एस्पायर कॉलेज भी है। अच्छा जी, मैं अब आपसे सवाल करने और आपको जी इजाज़त भी है इख्तलाफ करने की, लेकिन करना ज़रा प्यार से है। अगर किसी को हो तो आप उठ के कह सकते हैं नहीं जी इस तरह नहीं इस तरह है, ठीक है जी। पंजाब कॉलेज का एक अपना यूनिफॉर्म है, पैंट का रंग अपना है, शर्ट का रंग अपना है, अपना उनका एक बैज है, फिर एक वो कार्ड भी देते हैं गले में लटकाने के। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है पंजाब कॉलेज का, पैंट शर्ट बैज गले में कार्ड, आप यूनिफॉर्म पहन के एस्पायर कॉलेज चले जाएं, चौकीदार अंदर जाने देगा? उसने क्या कहना भला, हज़रत जी यूनिफॉर्म साडा, कपड़े साडे, हुलिया साडा, बैज साडा, ठीक है जी। रोक आपको कौन रहा है? उस इदारे का सबसे आम आदमी, प्रिंसिपल नहीं रोक रहा, वाइस प्रिंसिपल नहीं रोक रहा, आपको एक पीएन रोक रहा है हज़रत जी। उस इदारे का सबसे आम आदमी हज़रत आपको अंदर नहीं जाने दे रहा है। नहीं जी हुलिया नहीं साडा, चलो जना हुलिया उत्थे ही जाओ, ठीक है, एग्री करते हैं बात से, किसी को इख्तलाफ तो नहीं है इस बात से, ठीक हो गया जी। अब आपने यूनिफॉर्म पहन रखा है एस्पायर कॉलेज का, आप पंजाब कॉलेज चले जाए, चौकीदार अंदर जाने देगा? क्या कहेगा? पैंट साड़ी नहीं, शर्ट साड़ी, हुलिया साडा, बैज साडा, फिर उन्हें की कहना है जिन्हों का हुलिया है उत्थे ही जाओ, ठीक है, मानते हैं जी आप। अब मैं पुत्र आपसे पूछता हूँ, कल बरोज़े क़यामत भी अगर इसी तरह हुआ
اب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو وہاں کھڑے فرشتے نے یہ کہہ دیا جناب منہ ساڑے والا، سر ساڑے والا، اولیا ساڑے والا، چہرہ ساڑے والا، جنہ دا اولیا ہے اتھے جاؤ، جنہ والا منہ ہے اتھے جاؤ، جنہ والا سر ہے اتھے جاؤ۔ تو پھر مجھے بتاؤ پتر کیا پلے رہ جائے گا؟ اس لیے میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے سنگیا اے کاکھ رکھ لے، اے کاکھ رکھ لے، اے کاکھ کل تیرا بھی کاکھ رہ جائے گا، سونے کر کے رکھو پتر، سونے کر کے۔ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، وہ کر گئے۔ حضور نبی علیہ السلام جلوہ گر ہے، گودے مبارک میں ایک جانب امام حسین ہے اور ایک جانب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبرائیل امین علیہ السلام حاضر آ کے عرض کرتے محبوب اللہ نے سلام بھیجا ہے، وہ ساتھ پیغام آیا ہے کہ ایک رکھ لو تو ایک دے دے۔ حضور نبی علیہ السلام نے دونوں کو دیکھا، فرمایا جبرائیل جا کے عرض کرنا حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے۔ 3 دن کے بعد آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا۔ وہ لکھا ہے جب اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے نا تو حضور نبی علیہ السلام یہ کہہ کے استقبال فرمایا کرتے تھے، مرحبا او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا ہے۔ حسین کون تھے؟ اگر کبھی رونے کی آواز آتی تو حضور نبی علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے، جا کے کہنا فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر، حسین کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ حسین ہے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت۔ میرا پہلا سوال نوجوانوں سے، آپ کے چہرے پہ وہ اسلام کیوں نہیں ہے؟ آج آپ کو اتنی مشکل لگ رہا ہے یہ داڑھی رکھنا؟ اب ماشاءاللہ خادم بلال صاحب بیٹھے ہیں، نوید قادری صاحب ہے، حضرت 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 صاحب ہے، سارے بچے بیٹھے۔ آج تک آپ کو کوئی بندہ ملا جس نے یہ کہا ہو یار داڑھی دے پار نہ لون میری تونچ پیڑ رہندی ہے؟ ملا کوئی؟ آدھا کلو کا موبائل آپ سب نے اپنی جیب میں اٹھایا ہوا ہے، میری بھی جیب میں اس وقت ایدہ پار نہیں تھے، ایدہ پار ہے، ایدہ نہیں پار، ایدہ پار ہے۔ کدھر ہے جی اسلام؟ اور پتر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا جتنے بچے بیٹھے ہو، اوے اللہ دے بندے ہو، آج بڑا سستا سودا جے کر لو پتر، آج بہت سستا سودا ہے پتر، کر لو۔ اوکھے سودے وہ کر گئے۔ مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا تھا، آپ فرماتے ہیں اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے ہیں، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے۔ تجھ سے کس نے بیٹا مانگا ہے؟ مانگا کسی نے؟ تجھ سے کس نے بھائی مانگا ہے؟ تجھ سے کس نے بھتیجا مانگا ہے؟ وہ امام حسین ہی تھے حضرت جنہوں نے میدان کربلا میں کھڑے ہو کے ایک دن میں 72 قربانیاں دے دی ہیں۔ تجھ سے کس نے مانگا ہے؟ اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت ہیں۔ عشق میں کیا زندہ باد یا علی ہے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر ہیں۔ آج پتر سوکھا سودا جی کر لو میرا پتر۔ اے ٹوپی کوئی نہیں جیڈی پاری ہے، اے داڑھی کوئی نہیں جیڈی پاری ہے پتر، آج سستا سودا جی کر لو میرے پتر۔ وہ چلو دکھ ہے جی اس وقت، ہمیں دکھ ہے اس وقت۔ وجہ میں حضرت اس دن ایک بچہ آ گیا دم کروانا، اس کی شام کو رات کو نا بارات تھی، اس نے اپنی کلائی پہ نا گانا پہن رہا، کیونکہ بھائی نہ ہم نے اس طرح کے کام کیے ہیں نہ ہمیں پتہ یہ گانے شانے کیا ہوتے ہیں۔ اس نے گانا بندہ ہوا تھا، دم کروانے آ گیا۔ میں سفر پہ تھا، فون آیا جی پتہ نہیں میں کی ہو گیا، تو یہ کتنے ہو؟ میں پتر نہ آنڈے دن تے پہنچ جا۔ وہ میرے آنے سے پہلے گھر کے باہر کھڑا تھا، گاڑی کھڑی کی، اس کو اندر لے گیا، دم شم کیا۔ اس نے جناب وہ ہاتھ پہ نا گانا بندہ ہوا تھا،
میں نے اس کو کہا میں یار ایڈا تیرا قد دے جوان آدمی اے کی تو گانا بنے اے پھڑ کے لا سو نہ حضرت جی اے نہ لوائیو بڑا کام خراب ہو جائے. میں کیا ہوں یہ میرے تیل تے بنے ہیں تے اے راتی دولہا جدوں میں بننا تے میری بھیناں نے لانا گانا. حضرت جی گانا نہ لوائیے. میں حضرت جی میں نے کہا چلیا انڈیا سے لیا ہوا گانا تجھے اتنا عزیز ہو گیا اور مصطفیٰ کی سنت تجھے بڑی انڈیا سے لیا ہوا گانا تجھے اتنا ہی عزیز ہو گیا. کیا ہو جائے گا گانا؟ کدھر ہے گانا لکھا ہوا؟ کس آیت میں گانا ہے؟ کس حدیث میں گانا ہے؟ انڈیا سے لیا ہوا گانا تمہیں اتنا ہی عزیز ہو گئے ہیں؟ جو مصطفیٰ کریم کے چہرہ انور پہ، جو صدیق اکبر کے چہرہ انور پہ، جو عمر فاروق کے چہرہ انور پہ، جو عثمان غنی کے چہرہ انور پہ، جو مولا مشکل کشا کے چہرہ پاک پہ، جو امام حسین کے چہرہ پاک پہ، جو امام حسن کے چہرہ پاک پہ، وہ تجھے اوکھی لگ رہی ہے. اچھا چلو جی آپس میں بیٹھے. سچ بتانا مجھے ذرا، داڑھی نہ رکھنے کی وجہ صرف ایک عورت کو سونا لگنے کے علاوہ اور تو نہیں کچھ. آپس میں بیٹھے ہیں جی، کہتے تو میں کیمرہ بھی بند کروا دیتا. قاری صاحب کو میں کہتا ہوں قاری صاحب تھوڑی دیر کیمرہ بند کر چھوڑو، کوئی اور وجہ تو نہیں ہے. کوئی ہے تو لو جی میں بیٹھا ہوں اٹھ کے بولو. مجھے شدید بخار ہے. میں نہیں آپ کی خوشامد کر رہے ہیں یار کہ میں کہا جی سارا کچھ جی ٹھیک ہے. بھائی سارا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے. سارا تو دور رہ گیا نا، کچھ بھی نہیں ٹھیک. ہاں جی میاں جی 2020 میں اسلام آباد کھڑے ہو کے نعرے لگے ہیں میرا جسم میری مرضی. ٹھیک پھر کیا ہو گیا؟ 2021 14 اگست مینار پاکستان پہ تماشا لگا ہے. اس نے خود پھڑوائے ہیں یا آپ نے پھاڑے ہیں؟ جو بھی ہے کام تو غلطی ہوا ہے نا. اس نے خود پھڑوائے ہیں یا آپ نے پھاڑے ہیں؟ کام تو غلطی ہوا ہے. پھر میں کس طرح کہوں سب کچھ ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت جی بارشیں نہیں ہو رہی، بارشیں کم ہو گئی ہیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ کسی کو خیال نہیں آ رہا کہ بارشیں کیوں کم ہو گئی ہیں، بارشیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں جی. اگست گزر گیا، جولائی گزر گیا، بارشیں کوئی نہیں. لیکن دکھ کی بات ہے کسی کو خیال ہی نہیں. سارے ہی فیس بک میں، یوٹیوب میں، ٹویٹر میں، انسٹاگرام میں، واٹس ایپ میں ایسے کھوئے ہیں، کسی کو خیال ہی نہیں آ رہا کہ بھئی بارشیں کیوں کم ہو گئی ہیں، کیوں بارشیں نہیں ہو رہی. اب یہ بارشیں شروع ہونی ہیں، آپ لکھ لیجئے گا. لیکن پتر یہ رحمت والی بارش نہیں ہوگی، یہ بے موسمی بارش ہوگی. بارش کا موسم تھا جولائی. میں نے قاری صاحب اپنے بچپن میں، اور میں کوئی 300 سال پرانا بابا نہیں، 3 اگست 1984 میں نے اپنے بچپن میں اپنے چھت پہ کھڑے ہو کے حضرت بارش بند ہونے کے لیے اذانیں دی ہوئی ہیں. 7 دن بارش، 5 دن بارش، 4 دن بارش. لیکن حضرت 2021 تک اب یہ حالات ہو چکے ہیں، 4 دن تے دور حضرت پورا 1 دن بارش پہ جائے تے غنیمت ہے حضرت. لیکن دکھ کی بات ہے کسی کو خیال نہیں آ رہا کہ بارشیں کیوں کم ہو گئی، بارشیں کیوں نہیں ہو رہی. اور اس پہ ایک حدیث ملتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم کس طرح پتہ چلے تو مخلوق تو خوش ہے اور کس طرح پتہ چلے تو مخلوق سے ناراض ہے. آگے سے جواب آیا میرے کلیم جب آپ دیکھیں نا کہ بارشیں وقت پہ ہو رہی ہیں، پیسہ سخیوں کے پاس ہے، حکمران چنگے لوگ ہیں، تو سمجھ لینا میں مخلوق سے راضی ہوں. عرض کی محبوب ملک کس طرح پتہ چلے ناراض ہے؟ فرمایا کلیم جب تو دیکھے نا بارشیں وقت پہ نہیں ہو رہی، پیسہ کنجوسوں کے پاس ہے، حکمران چنگے لوگ نہیں ہیں، تو سمجھ لینا میں مخلوق سے ناراض ہوں. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ تینوں ہی باتیں موجود ہیں، بارشاں بھی، حکمران بھی، تو پیسہ. پتر اپنی ڈی ایچ کوٹھی بنا لینا تو کہوں نہ بادری ہے، مزہ تو تاں ہی کسی نے بنا کے دے. ہاں جی اپنے ہاتھ میں حضرت جی 2 لاکھ کا موبائل اٹھا کے گھومنا کو بہتری تو نہیں، مزہ تو یہ ہے کہ کسی کو بھی لے کے دے گا.